آج کے دور میں آبادی کے بے ہنگم اضافے نے نہ صرف معاشری بلکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کو obviously کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں دونوں کی صحت بگڑ جاتی ہے، اور اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں ماں بچ سکتی ہے یا بچہ بچے گا، ایسی پاسبلٹی ہے۔ اسی طرح سے کیا شریعت کی روشنی میں بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اختیار کرنا اس وجہ سے کہ بچے کی تربیت، کیونکہ وقفہ نہیں آئے گا اور ٹائم ہمیں ملے گا نہیں، بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں گے؟ ایک تو یہ پہلو ہے کہ تربیتی پہلو ہے، دوسرا یہ کہ ماں کی صحت کا بھی خیال ہے کہ کچھ وقفہ دیا جائے تاکہ ماں کی صحت بہتر رہے۔ شریعت ہمیں کیا اس کی اجازت دیتی ہے کہ یہ تدبیر اختیار کی جائے؟ ہماری جو شریعت ہے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، جامع دین ہے، اور تمام جوانب کو وہ دیکھتا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی ترغیب دی ہے، احادیث میں اولاد کی ترغیب آئی ہے کہ نسل بڑھ جائے، امت مسلمہ کی تکثیر ہو۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے عرض کی کہ میں ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے پسند بھی ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، وہ اولاد نہیں جنم دے سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں؟ ہاں جی، ہاں، اس کے ساتھ شادی نہ کرو۔ اچھا، باہر صورت 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو ولود ہو، بچوں کو جنم دینے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پہ فخر کروں گا۔ تو یعنی مقصود میرا یہ ہے کہ شریعت میں تکثیر اولاد مقصود ہے اور اس کا حکم ہے ایک۔ اچھا، اب بعض مسائل ہیں، موانع ہیں اور مشاکل ہے، ان کی وجہ سے بندہ اب یہ تحدید کر سکتا ہے، اور بعض موانع جو ہے، موانع حمل، ان کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 بلکہ 5 ہاں جی بالکل صحیح، 5 شرطیں ہیں۔ ان 5 شرطوں کی وجہ سے تحدید نسل یا جو ہے نا وقفہ جو ہے حمل میں، یہ بالکل جائز ہے۔ وہ 5 شرطیں کون سی ہیں؟ ضرور شیخ بتائیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب آپ تحدید کر رہے ہیں اور یا موانع حمل دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اس سے ماں کی صحت کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ بعض اوقات یہ پہلی شرط، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوائیاں کھلاتے ہیں، ٹیکے لگواتے ہیں اور اس سے ماں کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے، بالکل اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کے رضامندی سے ہو۔ یہ جو تحدید کر رہے ہیں، مانع حمل ادویہ استعمال کر رہے ہیں یا طبعی طور پر جو بھی طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں، خاوند اور بیوی دونوں کی رضامندی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وجہ کیا ہو، حاجت، فقہاء نے وہ لفظ حاجت ذکر کی ہے، ایک ہے ضرورت، ضرورت، اور ایک ہے حاجت، یعنی حاجت بھی ہو، مانع حمل دوائیوں اور اسباب کو استعمال کرنے کی، تب بھی یہ جائز ہے۔ وہ حاجت کون سی ہے؟ عورت نے بچوں کو جنم دیا ہے، اب وہ تھک چکی ہے، تو اب مزید اولاد نہیں پیدا کر سکتی، طور پر بھی وہ نہیں کر سکتی، بالکل جیسا کہ یعنی تھکاوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ اب مزید جو ہے نا اولاد نہیں پیدا کر سکتی، جلد نہیں پیدا کر سکتی وقفے کے ساتھ، یا مثلا اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اگر سال بعد 2 سال بعد پھر بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ رہے گی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل بن جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ لوگ بچوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ جو فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، انہوں نے جو شرطیں بیان کی ہیں، ان کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اولاد پیدا کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ میں اس کی بھی تفسیر کروں گا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اب عورت کی صحت اسی طرح اور بھی حاجات ہو سکتی ہیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو جائز وجوہات ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ یہ مانع حمل جو سبب اختیار کر رہے ہیں یہ دائمی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ اچھا، بالکل ہی کٹ آف نہیں کرنا، ہاں بالکل، یعنی کہ وہ جو رحم ہے اسی کو بالکل آپریٹ کروا لیتے ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت اس کی بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ
اگر یہ رحم کو نہ نکالے اور ہمیشہ کے لیے یہ اولاد کا سلسلہ ختم نہ کر دیں تو اس سے عورت کی جان کو خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر بتائیں، مسلمان ڈاکٹر ہے، کافر ڈاکٹر ہے، وہ بتا دے لیکن ہو مستند ڈاکٹر. صحیح. اب اس کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے، جائز ہے بالکل. ٹھیک. یہ 4 شرطیں. 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ قطع نسل یا مانع حمل ادویہ کی بنیاد یہ نہ ہو کہ ہم روزی کہاں سے لائیں گے. بہت امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. روزی یہ 5 شرطیں ہیں. اچھا جی جی. تو ان 5 شرطوں کی صورت میں تو بالکل فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں. ضرور ہے. ہمارے اہل علم بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت کی صحت کمزور ہوتی ہے، ابھی ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 مکمل سال مائیں دودھ پلائیں. بالکل. ہاں کوئی مشورہ طے ہو جائے خاوند اور بیوی کے درمیان، پہلے سے یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے مشورے سے ایسا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا، اور دودھ ماں کا جو دودھ ہے اس پر تمام مسلم غیر مسلم تمام ڈاکٹروں کا، اطباء کا، حکیموں کا اتفاق ہے کہ یہ بہت مفید ہے. بالکل صحیح فرمایا. دیگر دودھ کے بنسبت پاؤڈر وغیرہ. اچھا، ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کی ہیلتھ. بچے کی. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ 2 سال کا تو ہے. ہاں منیمم. اب یہ 2 سال دودھ پلائے تو اس دوران طبعی وسائل آپ استعمال کریں، دوائیں استعمال کریں کہ وہ حمل نہ ہو. بالکل جائز ہے، کسی کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. بالکل درست فرمایا شیخ. اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ابھی وہ دودھ پلا رہی ہے ہاں ٹھیک ہے، اور صحت بھی کمزور ہے، اس دوران حمل قرار پا جاتا ہے، 1 مہینے کا حمل ہوتا ہے. اب ہم اہل علم سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو گرا نہیں سکتے. بالکل. اور دلیل کون سی دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تم بھوک کے خوف سے کہ پھر ان کو کیا کھلائیں گے. اچھا، اولاد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جان نہیں پڑی، ابھی 1 مہینے کا ہے، ابھی جو ہے نا ماں کے پیٹ میں ہے اور 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، روح بھی 4 مہینے کے بعد اس میں پڑتی ہے. تو اب اس کو کون ولد کہتا ہے؟ اچھا، حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ روح پڑنے کے بعد بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی اس بچے کو نا ماں کے پیٹ میں لات مارتا ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس لات مارنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ نہیں. حدیث میں یہ آیا ہے کہ غلام اس کے بدلے دیا جائے گا، لونڈی ہے یا غلام ہے، یہ دیت ہے. قتل نہیں ہوگا. بالکل. قتل دوسرے کو قتل نہیں، یعنی وہ ہے تو بچہ اب، لیکن اس کے لیے جان نہیں کنسیڈر کیا. لیکن جان سے پہلے اس کو اولاد کوئی بھی نہیں کہتا، نہ حدیث میں اس کو ولد کہا گیا ہے نہ اس کو وہ ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ یہاں پر لے آتے ہیں. حالانکہ فقہا نے یہ کہہ دیا ہے، جمہور فقہا نے، احناف نے، حنابلہ نے، اور اسی طرح جو شوافی ہے وہ کہتے ہیں، شوافی نہیں، یہ دوسرے ممالک کے جواز ہے. جواز اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو آپ گرا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ خطرہ نہیں، یہ صورتیں بھی ہیں. اچھا، یہ بھی صورتیں ہیں کہ ماں کی صحت برباد ہو رہی ہے تو آپ استعمال آلٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، میڈیکیشن. وہ کمزور ہے، اس کے اعضاء، اس کا جسم وہ اچھا یہ تو شیخ جو آپ نے بات کی ہے، آپ پریکاشنز لے سکتے ہیں پہلے ہی. ہاں، یہ دوسری صورت جیسا کہ آپ پہلے بھی آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے کہ اگر بچہ آلریڈی ماں کے پیٹ میں رحم میں ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ آپ اس کو آپ ضائع کر دیں، ماں بچے گی نہیں تو ماں کی جان کو خطرہ ہے. اس صورت میں بھی یہ لاگو ہوگا قانون. اچھا، بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا ہوتا، 1 ماہ ہو جاتا ہے، 2 ماہ ہو جاتے ہیں، اب یہ بیمار ہے. حالات ایسے لیا ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنا کیسا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اللہ کے بندو یہ کیسے؟ بہت اچھی آپ نے مفتی صاحب اس کی ایلیبریشن کی. تو باہر صورت، ہاں جی، باہر صورت یہ سارے مسائل ہیں. اور اچھا، یہ جو تربیت کے حوالے سے ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ تربیت نہیں کر سکتا، ماں سنبھال ہی نہیں سکتی، اگر وہ اس نیت سے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، اچھا شہری اور اچھا مسلمان، بہت اچھے طریقے سے ان کو بڑا کرنا ہے،
وقفہ کرتی ہیں بلا شبہ جائز ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز ہے نا کہ روزی ہم کہاں سے دیں گے، وہ نہیں تھنکنگ، وہ نہیں صحیح، وہ بنیاد غلط ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ماں کی صحت کو نقصان ہے، اچھا جی تربیت نہیں ہو سکتی اور پڑھائی کا سلسلہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ ساری صورتیں وہ ہے جو کہ گنجائش اس میں نکل آتی ہے۔ بہت شکریہ۔